اس پروگرام کی بنیادی طور پہ میرا تعلق کاروبار سے ہے، تو میں کیونکہ ایک بزنس مین ہوں تو کوشش کروں گا کہ اس سبجیکٹ کو اسی زاویے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کروں۔ اچھی بات یہ لگی کہ اس اسٹیج پہ اور سامنے جو پنڈال ہے اس میں مختلف جماعتوں کے اور مختلف سکولز آف تھاٹ کے مسالک کے لوگ ماشاءاللہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کے ذہن میں ایسا کوئی تعصب محسوس نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوچ کے یہاں نہ آیا ہوتا کہ یار کیونکہ یہ جامعہ جو ہے اس کی سوچ یہ ہے یا اس کی الائنمنٹ اس طرح کی ہے تو ہم نے وہاں پہ نہیں جانا ہے۔ وہ اس وجہ سے یہاں آئے ہیں یہ سارے لوگ کہ ان کو اسلام کے نام سے اور پاکستان کے نام سے اور پاکستان کے نظریے سے اوبویسلی جو انڈر لائن ہے پاکستان کی وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ ہی وہ بانڈ ہے جو ہم سب کو اچھے طریقے سے جوڑتا ہے، جتنے بھی سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی پیروکار ہیں اسلام کے، اور اسلام کا ویژن اور اس کی وہ جو ایک ریفلیکشن ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ملتی ہے، اگر اس کو ہم صحیح سے سمجھ لیں تو ہمارا رب رب العالمین ہے اور ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کی بات کرتے ہیں اور عملی طور پہ ناکام ہیں۔ اگر ہم دین کی مین سٹریم سے جڑے ہوئے ہوتے تو ہم آج انسانوں کو آپس میں جوڑنے کی بات کر رہے ہوتے۔ یہ ہمارا فیلئر ہمیں سب سے پہلے ماننا پڑے گا کہ ہم بہت ساری باتوں کے باوجود مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے میں ناکام ہیں، جبکہ ہمارا جو کام تھا وہ تو انسانوں کو انسانیت سکھا کے اور آپس میں ملانے اور جوڑنے کا تھا۔ تو یہ ہمارا جو مقصد ہے اتنا عظیم، اس کے لیے اس قسم کے انیشیٹوز کا کسی بھی ادارے کی طرف سے، کسی بھی جماعت کی طرف سے، کسی بھی مسلک کے ماننے والوں کی طرف سے اس قسم کے انیشیٹو کا آنا میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی اپریشیبل بات ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی جو اس ادارے کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی کمنڈیبل، بہت ہی شاندار کام کیا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھائے اور آپ کو اس میں برکت دے، کیونکہ یہ ہے پریکٹیکل اسلام، عملی دینداری، جس کا یہ ایک چھوٹا سا ثبوت آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری دیکھیں، کسی بھی سوسائٹی کے لیے جہاں بہت ساری چیزوں کی، بہت سارے ایلیمنٹس کی ضرورت ہے، وہاں ایک بہت بنیادی ایلیمنٹ جو ہے معیشت بھی ہے۔ معیشت خوف کے ماحول میں یہ ایسا پرندہ ہے کہ جو نہیں پنپ سکتا، یہ ایسی جگہ پہ اسٹے ہی نہیں کرتا جہاں پہ خوف ہو۔ آپ دیکھیں مالاکنڈ ڈویژن ہمارا پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، لیکن جب وہاں دہشت اور وحشت تھی تو کیا ٹورسٹ جاتے تھے وہاں پہ؟ اور ابھی 2 دن پہلے ہمارے پاس سوات سے ایک مہمان آئے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی سڑکوں پہ جگہ نہیں ہے، موٹیلز ہوٹیلز سب بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ امن کی وجہ سے ممکن ہوا۔ امن ایک بنیادی آبجیکٹو ہے، اور اس بنیادی آبجیکٹو کا بھی ایک ہوم ورک ہے، اور وہ ہوم ورک ہے ایک ملک، معاشرے، علاقے میں رہنے والے لوگوں کی آپس میں ہم آہنگی، ایک ہارمنی، ایک کو ایگزسٹ کرنے کا جذبہ کہ اس چھت کے نیچے ہم ایک ادب تمیز کے دائرے میں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے علماء، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے جو علماء ہیں، جو ہمارے خطیب ہیں، ان کی آؤٹ ریچ بڑی شاندار ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر جمعے انہیں آپ کو سننا ہوتا ہے، 25، 30، 45 منٹ کا خطبہ آپ نے ان سے سننا ہوتا ہے، اور اگر ہر اسکول آف تھاٹ کا ماننے والا جس کے پاس یہ کالا مائک جس کی ریچ میں ہے، وہ اگر اس بات کو اس زاویے سے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایک جو ہارمنی اور بیلنس ہماری سوسائٹی میں لیک کر رہا ہے، اس کو ریسٹور کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اور اگر ہم ایک بیلنس سوسائٹی ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اکنامکلی بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے اندر سے نفرتیں بھی نکل جائیں گی، ہم ایک وائبل اسٹیٹ بھی بن جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہم اچھے مسلمان بھی تب ہی بن پائیں گے، کیونکہ اسلام نام ہی سلامتی کا ہے۔ اب آپ کے اندر سلامتی نہیں ہے، آپ خود بھی پیس میں نہیں ہیں، آپ لوگوں کو بھی پیس میں نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں نفرت کی نگاہ سے کہ یار یہ فلانا فرقے والا ہے، یہ فلانی زبان بولنے والا ہے، تو اس کا مطلب یو آر ناٹ انجوائنگ the benefits of peace within your own self۔ آج
کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اینڈرائڈ فون بھی ہے، گھر میں، آفس میں، ہر جگہ LCD LED بھی ہے. تو یہ جو انفارمیشن کا اور پروپیگنڈے کا فلو ہے، اس کو ہم ڈٹر نہیں کر سکتے، اس کو ہم روک نہیں سکتے. لیکن ایک کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، ہر انڈیویجول کو کرنا چاہیے، اس کو اس کے اوپر ایک فلٹر ضرور لگانا چاہیے. ہر منفی بات کو بغیر تحقیق و تصدیق کے فارورڈ کرنا اور اس کا کیریئر بن جانا، یہ کوئی سوسائٹی کی سروس نہیں ہے، یہ ڈس سروس ہے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو بغیر تحقیق و تصدیق کے آگے پہنچا دے. ابھی میں اپنا اگر واٹس ایپ کھول لوں، میں جتنے بزنس گروپس کا ممبر ہوں یا جہاں کہیں کا بھی میں ممبر ہوں، وہاں پہ بہت ساری ایسی پوسٹیں اس وقت موجود ہیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ جو کچھ نہیں ہیں لیکن بنیادی طور پہ ہمیں پاکستان سے، پاکستانیوں سے بیزار کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے. اگر سوچ اس قسم کی ہو جائے نا، آپ سینسزم کا شکار ہو جائیں. دیکھیں کسی سوسائٹی کو تباہ کرنا ہے نا، صرف ان کو اندھیرا دکھا دو، صرف آپ ان کو مایوس کر دو، اس کے بعد کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی بیرونی الغار کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لوگوں کی مانتا ہوں آج کل حالات مقصد انتہائی حد تک پریشان کن ہیں. ایسے پریشان کن حالات ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے. مجھے یاد ہے 98 میں پاکستان نے نیوکلیر ایکسپلوژنز کیے تھے، اس کے بعد ہم پہ اکنامک امبارگوز آئے تھے، سینکشنز آئے تھے. اتنے خراب حالات نہیں تھے جتنے آج ہیں، لیکن حالات خراب ہیں، پریشان کن ہیں، مایوس کن نہیں ہیں. اگر آپ مایوس ہو گئے اور لوگوں کو مایوس کر بیٹھے تو جان لیجئے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ابھی تھوڑا سا پیچھے جائیں آپ. یہ کووڈ کا پینڈیمک جب پوری دنیا میں آیا ہوا تھا تو ایک وقت ایسا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یار اب دوبارہ زندگی کی سائیکل ریوائیو ہی نہیں ہو پائے گی، یا ہم مر جائیں گے خدا نخواستہ یا معاشی طور پہ انکیپیسیٹیٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ایسے حالات بنائے کہ اسی پاکستان میں معیشت کا پہیہ اتنا تیز چلا کہ آپ کے پاس مین پاور کی شارٹیج ہو گئی. آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کے فگرز دیکھ لیں، آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھ لیں، آپ دوسری چیزوں کو دیکھ لیں. تو وہی رب العزت انشاءاللہ ان حالات کو دوبارہ بہتر کرے گا. آپ اپنی سوچ، اپنی مینٹل اپروچ اور اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھیں، اللہ تعالیٰ سے جڑیں اور لوگوں کو جوڑیں، اور مایوسی کو اپنے اندر نہ آنے دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نظریے کی برکت سے ہم گناہگار لوگوں پر رحم کرے گا، اور اس نظریے کی برکت سے اس ملک کو انشاءاللہ ایک دن خوشحالی کا، امن و سکون کا گہوارہ ضرور بنائے گا.